جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا پوری رات عبادتوں میں گزر رہی ہیں، پوری رات اللہ کے حضور عاجزی ہے، گریہ ازاری ہے. وہی بات ہے کہ جیسا زندگی کا ایک فیز کہ جہاں پر بہت حسین سواریاں ہیں، مہنگی سواریاں، حسین کپڑے ہیں، اور ایک فیز کہ جہاں صرف فقیری ہے، درویشی ہے. کیا فرمائیں گے؟ یقیناً جنید صاحب، یہ آپ نے جو پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے. دیکھیں حضرت شاہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ نے جو سفر اختیار کیا تھا نا، وہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. جیسے قرآن نے فرمایا کل سیروا فی الارض، اور یہ صوفیاء کا طریقہ رہا ہے. اور حضرت سعدی نے فرمایا بسیار سفر باید تا پخت شود خامی، صوفی نہ شود صافی تا در نہ کشد جامی. کہ بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے تب جا کے پختہ ہوتا ہے بندہ. اللہ تو صوفیاء جب اس وقت جو ہے سفر یہ کرتے تھے، بڑے بڑے مشائخ سے ملاقاتیں ہوتی تھی، اور یہ مقصد ہوتا تھا، اور یہ بھی عبادت کے سفری صعوبتیں برداشت کرنا، اور اپنی تربیت اس میں پوشیدہ ہوتی تھی. اور لیکن حضرت شاہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ جب ہندوستان میں گئے ہیں نا، تو یہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے مشائخ اور بڑی بڑی درگاہوں سے مرد و زن آپ کے حلقہ ارادت میں آتے رہے اور مرید ہوتے رہے آپ. اللہ. اور آپ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے معمولات زندگی، آپ کے دادا جی کا یہ جو درگاہی اور خانقاہی نظام تھا، میرا خیال ہے پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی. اللہ اکبر. وہاں پہ لنگر خانے میں لوگوں کی آسائش کے لیے، آرام کے لیے، کھانے پینے کے علاوہ ان کو 6 ماہ کے بعد لباس دیا جاتا، دوائیوں کا انتظام کیا جاتا. یہ دیکھیں خانقاہوں میں کتنی فلاحی کام کیے جاتے تھے. ان کو عید اور جو بڑے تہوار ہوتے ہیں ان پہ پیسے دیے جاتے. اور ایک بار تو مشہور ہے کہ ایک صاحب جو آئے وہ کہتے ہیں حضرت 700 یا 500 کم و بیش ایک صاحب کی دوا پہ خرچ ہو رہا ہے. تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ 500 کی بجائے 5000 یا 7000 بھی لگے تو ہر ایک کی دوا کے لیے مجھ سے نہیں پوچھنے آنا. اور ان کے لیے، اور یہ کیا چیز کیا تھی؟ یہ صوفیاء کا مخلوق خدا سے پیار اور محبت. اور اسی طرح اس چیز کو آگے بڑھایا حضرت شاہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ. آپ نے وہی آپ کے معمولات میں کہ آپ زہد و اوراد کے علاوہ، آپ اپنے وظائف و اوراد کے علاوہ آپ نے بہت ساری سرائیں بنائیں، آپ نے بہت ساری چشمے اور دریا اور کنویں جو ہے نا، وہ پانی وہاں پہ کم تھا نا، تو پانی کے لیے انتظام کیا وہاں پہ. تعمیرات پہ بڑی تعمیرات پہ اور تعمیرات اس لیول کی جہاں مساجد ہیں، چونکہ لوگوں کے قافلے گزرتے تھے اور رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، تو آپ کی خانقاہ میں قیام کرتے. آپ کو 3 وقت کھانا پینا، دوا، ہر چیز ملتی. اور حضرت شاہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ نے اپنے دادے کے اسی معاملات خانقاہی کو آگے اور مزید بڑھایا. اچھا، لوگوں کا یہ جب حضرت سلیمان توسوی علیہ رحمہ پردہ فرما گئے تو لوگوں کا یہ خیال تھا نا کہ شاید یہ معاملہ اس طرح نہ چل سکے جیسے پیر پٹھان نے چلایا، شاید اس طرح نہ چل سکے. لیکن خواجہ شاہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ نے شب و روز اپنے عبادت و ریاضت کے علاوہ جو یہ محنت کی ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی. اور دیکھیں آپ یعنی ثبوت بن کے دکھایا، ثبوت بن کے آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ، اپنے دادا جی کے ساتھ کئی مرتبہ پاک پتن شریف میں حاضری دی. اور مجھے ابھی ساتھ ہی باتوں میں ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت شاہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی، چونکہ والد گرامی بہت کم سفر کرتے تھے، میں ان کے ساتھ حضرت گل محمد صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ میں پاک پتن شریف میں گیا تو وہاں پہ ایک محفل سما کا اہتمام ہو رہا تھا. تو وہاں پہ میں پاس میں حیران رہ گیا، اس وقت میری عمر کم تھی. حضرت حافظ شیرازی علیہ رحمہ کی غزل پڑھی جا رہی تھی اور میرے دادا حضرت پیر پٹھان علیہ رحمہ بھی موجود تھے. وہاں پہ غزل پڑھی جا رہی تھی حافظ شیرازی کی، طائر گلشن قدسم چدہم شرح فراق کہ درند دامگاہ حادثہ چن افتادم، نیست بر لوح دلم جز الف کامت یار چکنم حرف دیگر یاد نداد استادم. تو اس پہ کیفیت ہو گئی اور وجد ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا اور حضرت پیر پٹھان نے کہا ان پہ پانی ڈالیں اللہ اپنے بیٹے پہ. اور خواجہ اللہ بخش صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اور یہ معاملہ اور ان کی کیفیت اور ان کی وجدی کیفیت. کتنی دیر کے بعد آپ حواس میں آئے اور پیر پٹھان نے کہا کہ آج کے بعد آپ اس طرح ایسی محفل میں نہیں بیٹھا کریں گے. اور آپ بھی بہت کم سماع سنتے تھے. حضرت
پیر پٹھان کہتے کہ یہ کہیں سند نہ بن جائے اور لوگوں کے لیے حوالہ نہ بن جائے کہ پیر پٹھان زیادہ تر سماع سنتے تھے. آپ الگ تھلگ جیسے کہ سماع کے اصول ہیں زمان مکان اخوان کہ وقت کا تعین ہو اور کلام جو پڑھا جائے وہ مخصوص ہو اور جگہ کا تعین ہو. یہ نہیں ہے کہ گلی بازار کوچے میں جہاں پہ دل کیا. ایک لقمہ آپ کی بات سے مجھے وہ اب چونکہ آپ نے سماع کی بات کی تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ وہ ترغیب ہی کرنے گئے تھے نا پیر مہاروی علیہ رحمہ کو سماع کی محفل کے حوالے سے, لیکن جب گئے تو بات کچھ اور ہو گئی, ان کے ہو کے رہ گئے, پھر تو ہی والی بات آ گئی. اور عاجزی اور عجز اس قدر تھا حضرت شاہ اعلیٰ بخش توسوی علیہ رحمہ میں کہ آپ اپنی کرامات کا اظہار نہیں کرتے تھے اور پوشیدہ رکھتے تھے. کئی محفل میں لوگوں نے کہا حضور یہ دعا فرما دیں, تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ آپ فرماتے, جو حاضر محفل ہوتے کہتے جی حضور دعا کریں ان کا یہ معاملہ, اللہ اکبر, اور اپنا وہ پوشیدہ رکھنا. اور اس صاحب نے جو کہ ایک نیا اجنبی آیا اس سے بھی کہہ دیا کہ آپ دعا کر دیجئے, تو وہ اسی وقت مستجاب ہوئی. اچھا یہ سرکار علیہ السلام کی حدیث کا بھی مفہوم ہے نا صاحبزادہ صاحب کہ پاک زبانوں سے دعا کروایا کرو, جس میں مطلب دوسرے کی جو زبان ہوتی ہے, یعنی یہاں پہ میرا خیال ہے عاجزی کا عالم یہ ہے. یہ چونکہ ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا اظہار نہیں کرتے تھے. ایک اسی طرح واقعہ ہے کہ ایک فضل و بی بی جو ہے نا وہ حضرت پیر پٹھان کے پاس آئی اور کہتی کہ حضور میرے لیے دعا فرمائے, میرا خاوند قید ہو گیا, پائندہ خان جو ہے وہ اس کو راجہ رجیت سنگھ نے قید کر لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ معاملہ بہتر سمجھتا ہے, میں کیا کروں. تو وہ آگے جو ہے نا اگلی بار آئی اور اس نے جو ہے باہر حافظ شیرازی کی غزل گنگنانا شروع کر دی, اور ایک بڑے ردم کے ساتھ الا یا ایھا الساقی ادر کا اسم و ناول ہا کہ عشق آساں نمود اول ولی افتاد مشکل ہا. اے ساقی جام شراب لا, اور پہلے تو عشق بڑا آسان لگتا تھا, بہت مشکل ہو گئی. حضرت کو کیفیت ہو گئی اور کہا مائی کیا مانگتی ہے؟ تو کہا میں اپنے خاوند کی رہائی مانگتی ہوں. تو پیر پٹھان نے کہا جا تو گھر پہنچے گی تو تیرا خاوند گھر آیا ہوگا. اور یہ مشائخ چشت کا طریقہ تھا, ان کو تھوڑا سا جو ہے اس طرح کریدنا پڑتا اور ان کو کیفیت میں لانا پڑتا تھا, پھر جو زبان سے پھر جولیوں کو جو بھر کے جائیے. بالکل